صحابہ پہ تبرے بازی، اس کو فاروق کے درے سے نعرے حیدری، اٹھا کے بولو ہاں نعرے حیدری۔ حضرات میں ماشاءاللہ مولا کائنات مولا علی کا نام آیا تو زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے مولا علی سے فرمایا، مولا علی سے کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ یہ صوفیہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا؟ کہا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں مولا علی اگر نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے، جب بات آئی مولا علی کی تو سنیں، جو ہمارے شیوخ کی بارگاہ سے، بالخصوص میرے آقا حضور گلزار ملت کی بارگاہ سے ذرا پھر سے کہہ دیں نعرے حیدری، دل سے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے حیدری۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے، جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرے بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ بات جب مولا علی کی آئی تو پھر مولا علی کے شہزادگان ممبر شریف پر ہیں اور زمین پر بیٹھ کر کے آسمان شہرت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے۔ کرم سرکار میاں حضور کا حکم ہے، حضرت کا حکم ہے تو کوئی ایک نعرہ بلند کر دو، بلند کر دو ذرا تو محبت کے ساتھ۔ حضرات میں بہت بہت شکریہ حضرات، یہ غوث پاک کے لاڈلے ہیں میرے آقا حضور سرکار گلزار ملت۔ ابھی جسم پاک پر جو جبہ شریف ہے ان کا اپنا پسند ہے کیا ہوا، منتخب ہے کیا ہوا ہے، لیکن عرس سرکار مسولی میں آئیں گے، یعنی سرکار عبدالصمد خدا نما کے بیٹے کے عرس میں آؤ گے مسولی شریف تو جسم یہی ہوگا، جبہ مولا علی کا ہوگا ان سے۔ پھر سے کہتے ہیں نعرے حیدری۔ غوث اعظم سرکار کی بارگاہ کے تبرکات، پھر ان کے مبارک وجود پر جب سجتے ہیں تو پھر لگتا ہے زمین پر کوئی آسمان سے آیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی ان کے لاڈلے کے عرس کی تقریب میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تقریباً 25 26 27 سال ہو گئے مجھے سرکار عبدالصمد خدا نما کے خلیفہ شیخ عبدالرزاق محبوب بیگ قمر قادری بانسری کے خلیفہ سرکار میر محمد اسماعیل شاہ واسطی قادری رزاقی بلغرامی ثم مسولی شریف کے شہزادے کی مبارک دعوت محبت پر پلکوں سے جاروب کشی کرتے ہوئے آج جب سرکار عبدالصمد خدا نما کے عرس میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میرا دل چپکے چپکے کہہ رہا ہے حضور مفتی شاہی صاحب بڑے اچھے شعر کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ، اور حضور سیدی سلیم بابو بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی نظام الدین صاحب، مفتی مبارک صاحب، میرا دل کہہ رہا ہے میں چپکے سے ایک شعر پڑھ دوں، اس لیے چپکے سے پڑھنا چاہتا ہوں سب نہ سننے پائے ہوئے۔ اگر بغداد جانے کی تمنا ہے یہیں آؤ۔ بھائی دوسرا مصرع سن کے کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں گے۔ جی سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں حضور فرما رہے ہیں یہ وہ ذات ہے جس کے اشارات ہیں، سنیں یہ سرکاروں کی طرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ذات ابھی اس وقت تقریباً 35 40 سال عمر میں آپ کی نگاہوں کا مرکز ہے، خدا کی قسم ان کے آنے سے پونے 300 سال پہلے حضور سرکار گلزار ملت کی آمد کی بشارت دی گئی ہے، معلوم ہے؟ کتابوں میں موجود ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اعلان کیا تھا پونے 300 سال پہلے ان کے جد کریم نے کہ میری 6ویں یا 7ویں نسل میں ایک بزرگ پیدا ہوگا جس کی ذات سے انسان تو انسان جنات تک فائدہ اٹھائیں گے۔ آج دنیا کے نہ جانے کتنے ملک میں، نہ جانے کتنے عیسائیزم کے فالوور کو حضور کی غلامی کا پٹا دے دیا ہے ماشاءاللہ، جن کے خاموش چہرے کی تبلیغ نے کفر کی کمر توڑ دی ہے ماشاءاللہ۔ اور میاں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ ان کے دادا کی بات ہونے جا رہی ہے، ان کے دربار کے یہ سب لاڈلے ہیں، ان کے آنگن کی گلکاریاں ان کی وجہ سے بلند ہوتی ہیں، اور وہاں جب چور آتا ہے تو اسے کیا دیا جاتا ہے؟ ایک صاحب رات میں غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے تو وہ کھٹ کھٹ کی آواز سے غوث پاک فرماتے کون ہے؟ تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، غوث پاک فرماتے خادم کو اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ جب وہ پکڑ کر کے لایا گیا تو غوث پاک فرماتے کون؟ کہا حضور معافی چاہتا ہوں میں چور ہوں، غلط ارادے سے آ گیا۔ فرماتے پھر کچھ ملا؟ اس نے کہا حضور آپ کی آواز آئی میں بھاگ گیا۔ حضور غوث اعظم کا جملہ سنے، آپ فرماتے ہیں عبد القادر کے گھر سے تیرا خالی ہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ زور سے بیٹھو،
عبد القادر کے گھر سے تیرا خالی ہاتھ جانا، جب چور کو اتنا نوازتے ہیں تو اپنے شہزادوں کو کتنا نوازتے ہوں گے. فرماتے غوث اعظم کی عبد القادر کے گھر سے تیرا خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے. خادم نے کہا کہ شیخی اسے کیا دے دیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں اسے وہ دے دو جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. ہائے ہائے ہائے. اب اس فلسفے کو کوئی نہ سمجھے تو اس میں کیا قصور کیا ہے؟ میرا امام تو پہلے کہہ چکا ہے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. ٹھیک ہے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں میاں. کوئی ایک آدمی بولتا رہے گا سبحان اللہ، اور پھر بھی آواز انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے آتی رہے گی. ٹھیک ہے، جب ہومیوپیتھک کی دوا ایک ہفتہ اثر کرتی ہے تو پھر یہ نعت کا شعر تو کم سے کم ایک ہفتے تک ضرور اثر کرے گا انشاءاللہ. کہ اگر بغداد جانے کی تمنا ہے یہیں آؤ. کیوں؟ جناب غوث اعظم اپنی تربت میں نہیں ہوں گے. آپ سمجھ جائیں. اگر بغداد جانے کی تمنا ہے یہیں آؤ، جناب غوث اعظم اپنی تربت میں نہیں ہوں گے. جب ان کے لاڈلے عبد الصمد کی آج ہے شادی تو میرا دل کہہ رہا ہے غوث اعظم بھی یہی ہوں گے. عبد الصمد کی آج ہے شادی تو میرا دل کہہ رہا ہے غوث اعظم بھی یہی ہوں گے. فیضان غوث اعظم، فیضان عبد الصمد خدا نما، مسلک اعلی حضرت. اور اگر یہ کہا جائے کہ ارے کرم سرکار کرم، ماشاءاللہ لوگ کیا حضرات آپ نے جن کو بتایا نا میاں حضور نے سید صاحب اللہ نے کہ حضرت کے شہزادے آئے ہوئے ہیں، یہ حسن اتفاق ہے کہ یہاں ہیں، ورنہ یہ کئی سال سے مصر میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی آپ نے دیکھا نہیں، اس جلوے کو نہیں دیکھا. آپ کہو گے واقعی بہت پہلے سچا شعر سنا تھا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یہ حضور سرکار گلزار ملت کے بچپن کی تصویر ہے. الحمدللہ رب العالمین. حضور شاہ سیدی کرم واسطی میاں شاہ صاحب قبلہ، شیخ ابو الحسن شاذلی، شیخ امام بوصیری اور مختومہ طیبہ نفیسہ فاطمہ، ایک روایت کے مطابق امام حسن کی مزارات مبارکہ کا فیض سمیٹے ہوئے ہیں. دنیا کی سب سے عظیم مذہبی درسگاہ جسے جامعہ ازہر کہتے ہیں، جہاں میرے آقا حضور تاج الشریعہ کے شب و روز گزرے، اسی پاکیزہ ادارے کے اساتذہ کرام کی آنکھوں میں یہ روحانیت کا پاکیزہ سرما لگاتے ہیں. میں بہت 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 مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بتا دوں آپ سے مفتی شاہی صاحب قبلہ ایسی تعلیم دی ہے حضرت نے حضور کرم واسطی میاں صاحب قبلہ کو. یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ بتا دوں آپ سے جتنے بھی بڑی بڑی خانقاہوں کے یہاں پر سجادگان ذمہ داران محبت بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم یہ حضور سرکار گلزار ملت بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ابھی اتر کر کے سب کی چپلوں کو اپنے دامن سے صاف کرتے نظر آتے. کاش ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ طریقہ لے کے جائیں یار. میں نے ایسا مبارک وجود نہیں دیکھا. دعا کریں کہ ہماری گھر آنگن کی جو آوازیں ہیں ان کے قدم کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو جائیں، اور ہمارے اندر جو تکبر اور کبر اور انا کا جو جراثیم پایا جاتا ہے وہ اس منکسر المزاج وجود کے توسل سے اس کو اللہ شکست دے دے. آمین کہہ دیں. حضرات بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور سرکار گلزار ملت کے مبارک جسم پاک پر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا جو بشریف، انشاءاللہ سرکار مسولی کے عرس میں آئیں گے تو پھر یہی جسم ہوگا جبہ مولا علی کا ہوگا. حضور نے ایک شعر کا اشارہ کیا ہے، پڑھ دوں اسے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرے حیدری. مجھے دھیمے دھیمے بات کرنے میں بڑا لطف آتا ہے. سنیں نعرے حیدری بولو. اچھا کوئی آپ میں سے کوئی لگائے نعرہ نعرے حیدری؟ میں ان کے شہزادگان سے ان کے بیٹوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک شعر سنیں. جیتے رہیے. ادھر مت دیکھیے، کوئی جنات نہیں ہے، وہ انسان ہے. جواب دے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے. ماشاءاللہ. تھوڑی سی آپ کی آواز کی ضرورت ہے، حالانکہ خاموش سماعتوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. بیٹھ جائیں ایسے بٹھا دیں باپو جی، بٹھا دیں جی جی. بہت بہت شکریہ. فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. بٹھا دیں. ہاں کوئی کام تیزی سے نہ کریں. ہاں جی. میاں حضور کے اسلوب کے خلاف ہے. وہ تو اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں.
بولتے میرے دادا مولا علی نے مجھے یہی سکھایا. ان کے سامنے کسی کو آپ اٹھا کے یہاں سے بٹھاؤ گے تو تکلیف ہوگی ان سرکاروں کو. ٹھیک ہے, آپ کے اپنے جو آئین ہے اس کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن اپنے تمام تر معزز مہمانوں کو اپنی پلکوں پہ رکھیں کہ ان کو بھی حضور سرکار شیخ عبدالصمد خدا نما نے بلایا ہے. آپ یہ دیکھو کہ یہ کس کے مہمان ہیں. حضور سرکار گلزار ملت کی دعوت محبت پر یہ بڑی بڑی خانقاہوں کے شیوخ آئے ہوئے ہیں. چپکے سے ایک شعر پڑھتا ہوں. فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. سبحان اللہ کہا کسی نے؟ آپ کہے آپ علامہ روم سفر کر رہے تھے, ایک بچے سے ملاقات ہوگی, بولے بیٹا تیرا نام؟ بولے نام میرا کیا, اسی کا ہے. بولے آ کہاں سے رہو؟ بولے پھر وہی سوال, جہاں سے پوری کائنات آتی ہے وہاں سے میں بھی آ رہا ہوں. بولے اچھا جا کہاں رہے ہو؟ بولے پھر وہی سوال, جہاں پوری کائنات جاتی ہے وہاں میں بھی جا رہا ہوں. بولے اچھا کھاتے کیا ہو؟ کہا پھر وہی سوال, جو پوری کائنات کو کھلاتا ہے وہ مجھے بھی کھلاتا ہے. علامہ روم نے کہا بیٹے تو بڑا ہی نیک معلوم ہو رہا ہے. بچے نے کہا آپ کو نیک بننے سے کس نے روک رکھا ہے؟ سبحان اللہ کہنے میں کوئی دشواری پیدا ہوتی ہے آپ کو؟ ہاں, یہ میرے کہنے سے آپ اللہ کو پاک کہیں گے, اس کی توفیق ہے جو آپ کو کہنے کی یہ سعادت مل رہی ہے. سمجھے, ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں کہہ سکتا. یہ شرف ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آیا. ذرا پورا مجمع اپنے ہاتھوں اڑا کے بول دے سبحان اللہ. فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں, اور جسے جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. بڑے بڑے اشعار کے رسیا بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں. فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں, جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اور یزیدی پتھروں میں اتفاقاً ہر بھی شامل تھا, مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً ہر بھی شامل تھا, مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. آواز پہنچی؟ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بول دو, پھر سے بول دو یا علی یا علی. مولا علی کی جو مبارک زوجہ مخدومہ ہے, جن کے بارے میں میرے امام نے کہا نور بنت نور, زوجہ نور, ام نور نور. کہاں گیا آتش, کہاں گیا حیدر, کہاں گیا میر, کہاں گیا دبیر. یہ پورا لکھنؤ جس کے قدموں پہ اپنے گھٹنے ٹیک دے, اس شاعر کا نام اعلیٰ حضرت ہے. ایک مصرے کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہے, پورا ایران مل کے نہیں دے سکتا. نور بنت نور, ام نور, زوجہ نور, ام نور. کیا مخدوم کائنات کی بارگاہ میں بریلی کے تاجدار نے خراج پیش کیا ہے. ہائے ہائے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. کیا ہے تو ہوا ہے, اللہ اکبر واہ واہ واہ. تو نہ ہوتا. ہائے ہائے سبحان اللہ. نعرہ حیدری, آمد حضور سرکار گلزار ملت, آمد حضور سرکار گلزار ملت. فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں, اور جنہیں جنت پہ جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً ہر بھی شامل تھا, مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے, بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے, ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے, اور بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور دوستو ایک شعر پڑھتا ہوں, اور اپنے آقا سرکار گلزار ملت کی جوتی کو اپنے سر پہ رکھتا ہوں. کوئی بولے کہ نہ بولے, علی کا بیٹا بولے گا. دوستو فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں, جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً ہر بھی شامل تھا, مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے, بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر, فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر بہلول ہوتے ہیں فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. جنہیں جنت پہ جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں, جنہیں جنت پہ جانا ہے. کوئی ایک نعرہ پھر لگا دے مولا علی کی محبت میں. ماشاءاللہ جیتے رہیے جیتے رہیے, زور سے بولے آپ. ماشاءاللہ
جنازے دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، بخاری میں بھی ہم من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل ہیں، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں، فضا جیسی بھی ہو۔ مجبوری ہے کہ میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں، اس لیے کہ میرا شیخ بھی اسی دیار کے پیدا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں کا پیدا ہوئے وہاں غلام بھی پیدا ہوا، اس لیے یہ جو شعر شاعری کی جو انتخابات ہیں وہ اس شہر کی تہذیب و ثقافت اور لسانیات کی جو ہے، بس اتنا سمجھ لو علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلے محل میں رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بیٹھے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں، شعر ہو یا ادب ہو یا تفسیرات کا معاملہ ہو یا قرآن و احادیث کی برکتوں کا معاملہ ہو، آپ اس کے قریب بیٹھے تو آپ کو احساس ہوگا کون سی ایسی جہت ہے جس میدان کا یہ سپاہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جس کی آنکھوں نے میرے آقا حضور سرکار مفتی اعظم